عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت غربت شہادت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات مریدا مات شہیدا او وقی فتنة القبر وغدی وریح علیہ برزقہ من الجنت. یہ دو احادیث مبارکہ ہیں. پہلی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا موت غربت، مسافرت کی جو موت ہوتی ہے، پردیس کی جو موت ہوتی ہے، شہادت، وہ شہادت کے ثواب کے برابر ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسافرت کی موت جو ہے، غربت کی موت جو ہے، اور اپنی جائے ولادت سے دوری کی موت جو ہے، وہ شہید جتنا ثواب ملتا ہے، شہید حکمی کہلاتا ہے، وہ شہید فقہی نہیں کہلاتا، وہ شہید حقیقی نہیں کہلاتا. دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات مریضا مات شہیدا. فرمایا جو حالت مرض میں اس دنیا سے چلا گیا وہ شہید ہو کر کے دنیا سے چلا گیا، یعنی اسے بھی درجہ شہادت اور شہادت کے ثواب جتنا جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے. من مات مریضا، اس پر علماء نے تین طرح کے جو ہے باتیں بتائی ہیں کہ یہ من مات مریضاً، یہ مریض جو ہے یہ عام بیماری ہے یا کوئی خاص مرض ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ عام بیماری ہے. جو شخص بھی بیمار ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، آخرت میں اسے شہید کے ثواب جتنا جو ہے وہ ثواب ملے گا. کیوں کہ وہ بھی مصائب کو جھیل کر کے جاتا ہے، وہ بھی وہ مشکلات کو جھیل کر کے جاتا ہے، اس لیے اس کو ثواب شہید کے جتنا اور شہادت کے جتنا ملتا ہے. اور نمبر دو فرمایا، دوسرا جواب اس کا یہ دیا کہ یہاں پر مریضن سے جو ہے وہ عام بیماری مراد نہیں ہے، بلکہ خاص مرض ہے جس کو جو ہے پیٹ کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیٹ خراب ہو جائے اور اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا جو ہے اس کو جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ دیگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے، استسقاء یعنی یہ وہ مرض ہوتا ہے کہ بندہ قریب المرگ ہوتا ہے اور اس کو پیاس بہت لگتی ہے. استسقاء کا مطلب ہے پانی مانگنا، پیاس اس کو بہت لگتی ہے. اس حالت میں وہ پانی پی رہا ہوتا ہے، پانی مانگ رہا ہوتا ہے، لوگ پانی پلائے جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ماتا شہیدہ. اور دوسرے علماء نے کہا کہ اس کا اگر پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اس مرض میں انتقال کر جاتا ہے، تو بھی شہادت کا درجہ پا لیتا ہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اصل الفاظ یہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے من ماتا مرابطاً ماتا شہیدہ. مرابط کہتے ہیں کفار کے خلاف جہاد کی تیاری کرنے والا شخص، کفار کے خلاف جہاد کے لیے اسلحہ رکھنے والا شخص، اور کفار کے خلاف جو ہے وہ سرحدوں پر پہرا دینے والا شخص جو ہے وہ مراد ہے. اور دشمنان اسلام اور دشمنان ملک و ملت کے خلاف جو بارڈر کے اوپر جہاد کرتا ہے اور اس میں وہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، خواہ کہ کسی کافر کے فائر سے نہیں مرا، کافر کے اسلحے سے نہیں مرا، تب بھی وہ ماتا شہیدہ، وہ شہادت کی موت جو ہے وہ پا لیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی مرابطاً
سرحدوں کی حفاظت، سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے اور کفار کے حرکات سے، باغیوں کی حرکات سے، باغیوں کی سازش سے، باغیوں کے فائر سے، باغیوں کے جو ہے کسی بلاسٹ سے جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ شہید حقیقی کہلاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے شہداء جیسے احکام ہوتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ماتا شہیدہ او وقیا فتنۃ القبر، جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، ملک و ملت کی دفاع کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جائے، اور قوم اور اہلیان ملک و ملت کے جو ہے لوگوں کی دفاع کے لیے وہ اپنی جان دے دیتا ہے، تو فرمایا وہ شہید بھی جاتا ہے، اور وقیا فتنۃ القبر، اللہ قبر کے آزمائشوں سے بچا لیتا ہے، قبر کے فتنوں سے بچا لیتا ہے، قبر کی اندھیریوں سے بچا لیتا ہے، قبر کی وحشتوں سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، صبح شام جو ہے اسے جنت کا رزق دیا جاتا ہے، صبح شام جو ہے اس کی بارگاہ میں، قرآن پاک میں ہے فرحین ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کی طرف سے جو اس کو رزق ملتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اس کو انعام ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو اس کو خیر ملتی ہے، اس پر خوش بھی ہوتا ہے۔ اور مولا علی قاری حنفی نے لکھا ہے وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ، فرماتے ہیں بِرِزْقِهِ یہ باہر فجار ہے، رزق ہی مرکب اضافی مجرور ہے، جار مجرور مل کر کے یہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظاً جو ہے یہ ظرف لغو ہے، اور محلاً جو ہے یہ نائب الفاعل ہے۔ یہ کہتے ہیں نائب الفاعل جی لہ برزقہ حال کونہ نازلا علیہ من الجنت، اس پر مولا علی قاری فرماتے ہیں جنت سے انہیں رزق ملتا ہے، کیوں؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، قرآن کہتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سے صبح شام ان کی عزتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اور ملک و ملت کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، اور اپنی وطن کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، صبح شام اللہ کی بارگاہ میں سے رزق پاتا ہے، صبح شام اللہ کی جنت میں سے جو ہے وہ رزق جو ہے وہ کھاتا بھی ہے، پاتا بھی ہے۔ اور فرمایا حیث شاءت، وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے وہ گھومتا پھرتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ ہمیں اگر غربت مسافرت کی حالت میں موت عطا فرمائے تب بھی ایمان پر عطا فرمائے، اور اگر اقامت کی حالت میں موت عطا فرمائے تب بھی ایمان پر عطا فرمائے۔ ہمارے جو ملک و ملت اور ملت جو ہمارے ملک پاکستان کے بارڈر پر ہمارے شہداء ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں، ہمارے جو قومی ادارے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور ان کے شہادت کے صلے میں ان کے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات اور درجات بھی نصیب فرمائے۔